الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. میرے محترم سامعین، اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول کا بیان ہو رہا ہے اور وہ ہے کرامات اولیاء کی تصدیق اور علوم و مکاشفات، قدرت و تاثیرات کے انواع و اقسام میں سے جو امور اللہ تعالی اولیاء کے ہاتھوں ظہور پذیر کرتا ہے، اس کی تصدیق. اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. آج میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے چند نکات میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مقصود اس مسئلے کا افہام و تفہیم ہی ہے. اس سلسلے میں پہلا نقطہ کہ کرامت خارق عادت چیز کا نام ہے، اور خارق عادت کا مطلب یہ ہے کہ جو عادت کونیہ کے خلاف ہو. اس کی ایک مثال میں نے دی تھی، اور اسی کی دوسری مثال تاکہ خرق عادت کا مطلب سمجھا جا سکے کہ مثلا آگ، اس کے متعلق یہ ہے تکوینی عادت ہے کہ وہ جس کو اپنی لپیٹ میں پا جائے، لے لے، اس کو جلا ڈالے. لیکن اگر یہی آگ روشن ہو، تیز ہو، اس کا شعلہ زن الاؤ ہو، اور اس میں ایک انسان ڈال دیا جائے اور وہ جلے نہ بلکہ صحیح سالم باقی رہ جائے، تو یہ اس کے حق میں خرق عادت امر ہے کہ آگ نے اس کو نہیں جلایا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ شخص جل جاتا. دوسرا نقطہ کہ کرامات کے اغراض کیا ہیں، اس کی اصل غرض و غائب کیا ہے، جو اللہ تعالی اپنے اولیاء کے ہاتھوں جاری کرتا رہتا ہے. اور پہلے کی امتوں میں بھی یہ چیز پائی گئی، اس امت کے صحابہ و تابعین میں اس کا وجود رہا ہے، بعد کے ادوار میں، تمام صدیوں میں، اور اس امت میں یہ چیز قیامت تک موجود رہے گی. تو اس کی غرض و غایت کیا ہے؟
یاد رہے کہ اس کے 4 اغراض و غایات ہیں۔ نمبر 1، اس طرح کے خرق عادت امور کے اجرا سے اللہ تعالی اپنے اس مومن تقی بندے کی تکریم کرتا ہے، اس کو اعزاز بخشتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ خود اس صاحب کرامت کو اس کے دین و ایمان میں ثبات قدمی عطا کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے دین اور دین کے معتقدات اور ایمانیات پر اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہے اور اسی پر گامزن رہے۔ تیسرا مقصد کرامات کے ولی کے ہاتھوں ظہور کا یہ ہوتا ہے کہ یوں اللہ تعالی اس دین کی، خود اس ولی کی اور اس کے دین پر چلنے والوں کی تائید کرتا ہے اور یوں مدد کرتا ہے تاکہ دوسروں پر ان کا دینی اور ایمانی تفوق واضح ہو سکے۔ اسی طرح سے خود یہ کرامت، اس کے ذریعہ دین اور اہل دین کی مدد مقصود ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی نصرت خاص سے نوازنا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رہے کہ کرامات کا ظہور اور اس کا وقوع صحابہ کرام میں تو پایا گیا، ہوا اس کا ظہور، لیکن کم، اس لیے کہ خود وہ ایمان پر بڑے ہی ثابت قدم تھے، جبکہ تابعین کے دور میں اور اس کے مابعد ادوار میں کرامات کا ظہور کچھ زیادہ ہی ہوا۔ اس سلسلے میں تیسرا نقطہ جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کرامات کی اپنی دلالات ہیں، یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرامات کن اشیاء پہ دلالت کرتی ہے، وہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ شیخ صالح عثیمین، شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں اس بات کو ذکر کیا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ الکرامات لها 4 دلالات، وہ چاروں یہ ہیں: کرامت ولی سے اللہ جل وعلا کے کمال قدرت کا بیان مقصود ہوتا ہے کہ یہ خارق عادت، یہ اللہ جل وعلا کے حکم سے ظہور پذیر ہوا ہے، اسی کی قدرت کاملہ ہی در حقیقت اس میں نافذ اور جاری و ساری ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں وہ طبیعت کی کار فرمائی ہے اور یوں طبیعت ہی یعنی نیچر خود عامل ہے، تو کرامات کے ظہور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر طبیعت ہی کام کرتی اور نیچر ہی اشیاء کے اندر عامل ہوتی تو پھر اس میں تغیر نہ ہوتا، بلکہ وہ ایک طرح ہی سے ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے پائی جاتی، نظر آتی، اس کا اپنا ایک ڈھنگ اور ایک طریق ہوتا جس میں کسی نوع کے تغیر کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب خرق عادت امر کا ظہور ہوا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خود اس طبعی و تکوینی امور کا رب، خالق اور اس کا مدبر کوئی ہے، اور وہ ہمارے عقیدے اور صحیح ایمان کی روشنی میں اللہ جل وعلا ہی ہے کہ اسی کے حکم سے عادات کے اندر، اشیاء کی طبائع کے اندر تغیر واقع ہوتا ہے، اور یوں اللہ جل وعلا کی وجود اور اس کی ہستی کا پتہ چلتا ہے اس کے ذریعہ۔ تو یہ بات بھی یاد رہے کہ کرامت کی دلالت اس امر پر بھی ہوتی ہے کہ کرامت ولی اس نبی کا معجزہ اور اسی کی نشانی میں شمار ہوتی ہے جس نبی کا یہ ولی پیروکار ہوتا ہے۔ چوتھی دلالت کرامات کی یہ ہوتی ہے کہ اس سے خود صاحب کرامت ولی کی ثبات قدمی کا ایک سامان بہم پہنچتا ہے، اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ اس کی تکریم اور من جانب اللہ اس کی سرخروئی ہو جاتی ہے۔ ہماری گفتگو کا آج چوتھا نقطہ یہ ہے کہ کرامت کی کچھ قسمیں ہیں، اور اسی بات کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی عبارت میں یوں کہا: وَمَا يُجْرِي اللَّهُ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ مِنْ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَمِنْ أَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت کی روشنی میں ہم کو یہ جاننا سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے یہاں کرامت کی قسموں کو بیان کیا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس کا تعلق علوم اور مکاشفات سے ہوتا ہے، اور دوم وہ ہے اس کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق قدرت اور تاثیر سے ہوتا ہے۔ میں اب اسی کو دوسرے لفظوں میں مزید واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم والی کرامت کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کرامت ولی کو وہ علم حاصل ہوتا ہے من جانب اللہ کہ جو اور کو نہیں حاصل ہوتا ہے، وہ کچھ جان جاتا ہے جس کو دوسرا
نہیں جانتا ہے۔ اس کی مثال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں یہ علم عطا کر دیا تھا کہ ان کی زوجہ کے شکم میں کیا ہے، کہ انہوں نے خود کہا کہ تمہارے شکم میں جو حمل ہے وہ انثى ہے، یعنی لڑکی پیدا ہوگی۔ تو یہ علم کے اعتبار سے اور یہ علمی کرامت ہے کہ اللہ جل وعلا نے ان کو یہ علم عطا کر دیا تھا کہ جبکہ دوسرے معافی البطن حمل مذکر ہوگا یا مؤنث اس کا علم نہیں ہوا کرتا ہے۔ مکاشفات کی مثال اور وہ کرامت جس کا تعلق مکاشفہ سے ہوتا ہے اس کی مثال اور اس کا مطلب، پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کرامت ولی کو وہ کچھ دکھ جاتا ہے، اسے وہ نظر آ جاتا ہے، اس پر وہ چیز آیا وہ بیاں اور ظاہر و باہر ہو جاتی ہے جو اوروں سے مخفی رہتی ہے، جو اوروں کے لیے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کرامت ہے جس کا ذکر یوں ہے خلاصتاً کہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اور دور دراز کی زمین میں ساریہ اور ان کی فوج جو دشمنوں کے نرغے میں آنے والی تھی انہوں نے وہیں سے دیکھ لیا اور یوں رہنمائی کی کہ ساریہ الجبل الجبل، ساریہ پہاڑ کے دامن میں گویا چھپ جاؤ اور وہاں قلعہ بند ہو جاؤ تاکہ دشمنوں کے حملے سے اور ان کے نرغے میں آنے سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ تو یہ مکاشفہ والی کرامت ہے کہ عمر کو اتنی دور سے اللہ جل وعلا نے وہ کچھ دکھا دیا جو اوروں نے نہیں دیکھا۔ دوسری قسم کرامت کی جس کا تعلق قدرت و تاثیر سے ہے، تو قدرت والی کرامت کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کرامت ولی کو ایسی قدرت و قوت حاصل ہوتی ہے جو اوروں کو نہیں حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مریم علیہ السلام کا درخت کھجور کو ہلا دینا اور کھجور کا رطب کی شکل میں ان کے سامنے گرنا تاکہ وہ اس کو تناول کر سکے، اور اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام سے متعلق واقعہ میں کہ جب انہوں نے ملکہ سبا کے عرش لانے کی بات کی اور اس کے تخت کو حاضر کرنے کا حکم دیا تو آتا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے حاضر کر دوں گا۔ یہ قدرت والی کرامت کی مثال ہے۔ اسی طرح سے تاثیر والی کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ولی اس کی دعا، اس کی ندا، اس کی پکار میں، اس کے وعظ میں، اس کے موعظت و نصیحت پر مبنی کلمات میں وہ تاثیر ہوتی ہے باذن اللہ جو مثلا اوروں کی تذکیر اور وعظ و نصیحت کے کلمات میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ کہ مثلا آتا ہے کہ فلاں وائز نے خطبہ دیا تو اتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یا یہ کہ اتنے لوگوں نے گناہ سے توبہ کر لیا وغیرہ جیسی باتیں جو
تاریخ کے اندر بہت سارے علماء کی کتابوں میں درج ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس موضوع سے متعلق تھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اور درست موقف اپنانے کی توفیق عطا کر اس تعلق سے، اور یاد رہے کہ چند باتیں اس تعلق سے اور رہ گئی ہیں جس کا ذکر اگلے درس میں ہوگا، بالخصوص کرامات اولیاء اور شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازی، ساحروں کے سحر میں فرق کیا ہے، اور اسی طرح سے بعض اہل بدعات و اہوا کے بھی بہت سارے اس نوع کے پیش آنے والے خوارق کا معاملہ، دونوں میں فرق کیسے کیا جائے، دونوں میں اساسی و بنیادی تفریق کا کیا طریق ہوگا الی آخرہ، اور اس طرح سے اسی سے ملتا جلتا اور اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ فراست مومن کا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں کی جائے گی۔ اللہ تعالی مجھے توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔